اولاد کی آس لے کر آئی. عبد القادر جیلانی تو وہ پیر تھے جو آنکھ بند کرتے تھے تو پورا لوہے محفوظ پڑھ لیا کرتے. عبد القادر جیلانی نے آنکھ بند کی, جیسے ہی آنکھ بند کی تو پورا لوہے محفوظ پڑھ لیا. جب آنکھ کھولی تبھی تو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ الٹی ہی چالیں چلتے ہیں دیوان گانے عشق, الٹی ہی چالیں چلتے ہیں دیوان گانے عشق, آنکھیں ہی بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. جب کوئی ولی آنکھ بند کرتا ہے تو اس کے اندر دیدار ہوتا ہے. جب ہم آنکھ بند کرتے ہیں تو ہر جگہ پر اندھیرا ہے, اندھیرا چھا جاتا ہے. جب میٹر والا آنکھ بند کرتا ہے تو پوری گہری کھائی کے اندر گھس جاتا ہے. تو یہ بات ہے ولیوں میں اور ہم میں اتنا فرق ہے. یہ ولی آنکھ بند کرتے ہیں تو اس کے اندر اس کو دیدار ہو جاتا ہے. جب غوث الاعظم دستگیر نے آنکھ بند کی اور آنے والی عورت کو کہا, اے عورت سن تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں, اے عورت سن تیری قسمت میں اولاد نہیں. عورت ثانی تھی, ہوشیار تھی, چتور تھی, جانتی تھی کہ میری قسمت میں کوئی اولاد نہیں. تو عورت نے کہا, اے عبد القادر یہ تو میں بھی جانتی ہوں کہ میری قسمت میں کوئی اولاد نہیں. اگر جو اولاد ہوتی تو آپ کی بارگاہ میں نہیں آتی. اولاد نہیں, اسی وجہ سے آپ کی بارگاہ میں آئی. تو عبد القادر جیلانی میں آ گئے, رب کریم کو پکار اٹھا, یہ رب کریم اس کو ایک لڑکا عطا فرما دے, ایک لڑکا عطا فرما دے. غیب سے آواز آئی, اے عبد القادر اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں, اے عبد القادر اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں. تو عبد القادر نے کہا, ایک لڑکا نہیں دے سکتا, اے میرے مولا ایک لڑکا نہیں دے سکتا تو 2 لڑکے عطا فرما دے, 2 لڑکے عطا فرما دے. پھر سے وہی آواز آئی, اے عبد القادر اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں. تو اللہ تعالیٰ کو عبد القادر نے کہا, اے میرے مولا, اے میرے مولا, اے رب کریم اگر تو 2 نہیں دے سکتا 3 لڑکے عطا فرما دے, 3 لڑکے عطا فرما دے. پھر سے وہی آواز آئی, اے عبد القادر, اے عبد القادر اس کی قسمت میں ایک بھی اولاد نہیں. آپ 3 لڑکوں کی بات کرتے ہو کہ اس کی قسمت میں ایک بھی اولاد نہیں. تو کہ رب کریم 3 نہیں دے سکتا تو میرا مولا اس کو 4 لڑکے عطا فرما دے, 4 لڑکے عطا فرما دے. تو کہا کہ 4 لڑکے کی بات کر رہے ہو, اے عبد القادر اس کی قسمت میں کوئی ایک بھی اولاد نہیں. تو ولیوں سے مانگنا ہے تو مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے, مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے. ولی سے کس طرح سے چیز مانگی جاتی ہے. آئیے ہم حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں چلتے ہیں. حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ لگی ہوئی ہے, وہاں سارے اندھے بیٹھے ہوئے, سارے اندھے بیٹھے ہوئے. تو پوچھا وہاں پر حضرت اورنگزیب جو اپنے وقت کے بہت بڑے مجدد تھے, حضرت اورنگزیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچ گئے. تو کہا کہ کیسے بیٹھے ہو؟ تو کہا کہ آنکھیں نہیں, آنکھیں مانگنے کے لیے بیٹھے. ابھی کتنے وقت سے بیٹھے ہو؟ تو کسی نے کہا 4 مہینے سے, کسی نے کہا 6 مہینے سے, کسی نے کہا 12 مہینے سے, کسی نے اس سے بھی زیادہ کا وقت بتا دیا. تو کہا کہ میں خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جا رہا ہوں, فاتحہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں. واپس آیا, آنکھیں نہ آئی تو سب کی گردن اڑا دوں گا. سارے اندھوں میں کھلبلی مچ گئی کہ اب جائے تو کہاں جائے. یہ وہ بادشاہ ہے جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے. سارے اندھوں میں کھلبلی, سارے اندھوں میں کھلبلی مچ گئی. یہ بادشاہ تو ہماری گردن اڑا دے گا. سب اندھے رونے لگے, سر پٹکنے لگے, رو رو کے چلانے لگے, خواجہ خواجہ ہمارے خواجہ یہ نعمت ضرور دے, خواجہ ہمارے خواجہ یہ نعمت ضرور دے, گردن بچانے کے لیے آنکھوں کو نور دے, ورنہ یہ بادشاہ جدی تیری قسم جو کچھ کہتا ہے وہ کر دکھائے گا. سارے اندھوں میں کھلبلی مچ گئی, سارے اندھوں میں کھلبلی مچ گئی کہ اب جائے تو کہاں جائے. حضرت اورنگزیب خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچ گئے. جیسے ہی فاتحہ کر کے باہر آئے تو سارے اندھوں نے سر پٹک پٹک کے اپنے سر پھوڑ لیے تھے. دیکھا یہ کیا ماجرا ہے. تو سارے اندھوں کو پوچھا کیا بات ہے. تو سارے اندھوں خوش ہونے لگے, سارے اندھے خوش ہونے لگے کہ اے اورنگزیب اب تو ہماری گردن نہیں کاٹو گے نا, اب تو ہماری آنکھیں آ گئی. اب گردن نہیں کاٹو گے نا, اب تو ہماری آنکھیں آ گئی. تو کہا کہ دل سے آپ نے نہیں مانگا تھا, یہ دل سے مانگا اس لیے آپ کو مل گیا ہے. یہاں پر جو ولیوں کی بارگاہ میں آتے ہیں دل سے مانگتے ہیں تو بے شک ملتا ہے. اگر دل سے مانگو گے کسی بھی ولی کے پاس تو بے شک ملے گا. تو غوث الاعظم دستگیر کی بارگاہ میں جو عورت آئی تھی تو پوچھا, تو کہا 4 نہیں دے سکتا تو 5 لڑکے عطا فرما دے, 5 لڑکے نہیں دے سکتا تو 6 لڑکے عطا فرما دے. اے رب کریم 6 نہیں دے سکتا تو 7 لڑکے عطا فرما دے. ایک سے آواز آئی, عبد القادر خاموش ہو جاؤ, ہم نے اس کو 7 لڑکے عطا فرما دیے. کہے سبحان اللہ. سلام علینا مصطفیٰ, سلام علیہ
ہم کو